محمد تو ہر مومن تاوایا صلی علی محمد. حاجی صاحب ناشنا خبر کئی دیدار کا درب غواری ہمیشور پسی جاری دیدار کا درب غواری ہمیش ورپس جاری محبوبی داسس دایا صلی علی محمد محبوبی داسس دایا صلی علی محمد دزل زن دی پی بی آیا دزل زن دی پی بی آیا صلی علی محمد تیار قبر ترکملا رنا کا آقا کملا محمد امین گدایا محمد امین گدایا صلی علی محمد دزل زن دی پی بی آیا دزل زن دی پی بی آیا صلی علی محمد. او دا ناتیہ کلام بدا حضرت مبارک دیر خوخو ما تبیوی تو شورو دا دینو کا دا ازلنا استاد عاشق پدم بندی اما زا محمدی اما وائے زا محمدی قبلا زا محمدی اما زا محمدی اما دا ازلنا استاد عاشق پدم بندی اما زا محمدی اما زا محمدی قبلا زا محمدی اما زا محمدی اما دوال جہاننا کم درگواری دفتر کی ربو پحیا او پادبو ستا پدر بکرم لگی ستا حاسی مقتادی یما زا محمدی یما زا محمدی قبلا زا محمدی یما زا محمدی یما معدد ورکولوی سودا پریخستا پر مخگسما مادت گلو کونو سودا پریخستا پا مخگسا بس مرادم تالرم سدادا عیسو دالرا ددلی پا آبادی یما زا محمدی یما زا محمدی قبلا زا محمدی یما زا محمدی یما بیدگی اجازت آئے صدا کو سپو کے دو حساب کمزان سمر بخراب کمزان ستا دربار کی خواہ گلا پڑا حاسی آزادی اما زا محمدی اما زا محمدی قبلا زا محمدی اما زا محمدی اما ایتا پسی وصو غم جل جگر زمازار یہ خاک دا درد ستا دا سر زمان زچستا پا مزین رخصار شیدہ یمائے مجنون صدی پا دغی ہنر زمان اسداد سروی دگو اختلب قربان کما او که ہزار وارشی بحرو برزما پدارو
د طبیبانو دی جوړه نشلو ستا د عشق په تیغ زخمی جگر زمان یا د دبل گنجو گوہر محتاج علی منو یا ستا د در خیر دی گنجو گوہر زمان ز محمد منغی ریبا رضا شما ہر چتال دروڑی خبر زمان دا ازل نستا دا عاشق بدن بندی اما ز محمدی اما ز محمدی قبولا ز محمدی اما ز محمدی اما صدہدار پر دوسوئی پگو تارک دزل پانستا مراد شقان اسدا سبحان اللہ خدا خدا حضرت میں فیلونو کی ماں ویلے دے داغی ناشنا اثر داو چار قسم خلق با محفل تراغ زماو سر دیر محفلونو شوی دی بس اغا آبا بیا پا جڑاو آغا بلا خبر نوا صدہدار پر دوسوی پگو تالک دزل پانسدا مراد شقان اسدا ما منالی ذوب دنیا مد بحرا من دی اما ز محمدی اما ز محمدی قبولا ز محمدی اما ز محمدی اما دامی مال دامی اسلام محمدی گمدو دامی داو پس بوشا محمدی گمدو یا پزن کدن کی بپلور د مدینی گورما امختشی پا انعام محمدی امن چبدا کے قبر کے راشی سوال جواب دا پارا ورطا بواگم چی غلام محمدی گمدو مجنون اسدا من زمامین تکل رسی مجل پخ گل مخو گل پام محمدی امزو نور لذت نبت الظہر پشار تکل دخلی امختشر چی پجا محمدی گمزو ز محمد امین د تاجو تخو پروان لرما گدا د عشق لیک فرجا محمدی امن دا ازل نستا دا عاشق بدن بندی اما ز محمدی اما ز محمدی قبولا ز محمدی اما ز محمدی اما دادا محمد امین اشعار بخوگ جگر مولا تکڑی قبول اکبر مولا دادا محمد امین اشعار دخوگ جگر مولا کڑی قبول اکبر مولا تل دا عاجد پسجدہ تا تپستن دی اما ز محمدی اما ز محمدی قبولا ز محمدی اما ز محمدی اما او دا کمی کڑے چیر تکوم دا حضرت سے پخوائش میں ویلی وی پاک نبی خیر زمان تائم سلام دی دغا دوست دا رب منال تم سلام دی
چا دا مخچ دنیا اللہ پیدا کړه محمد نبی سلطان تم سلام دی. حضرت په صحابم یره کم یو پهلو تاسو ته د ژوند یاد کو د هر چا خدا نبی پاک خاندان تب سلام دی. یا صحابہ ملگرو طول ما یار حق دی دیر صدیق عمر عثمان تب سلام دی. دا نبی دا کاکا ویدی دمی ہونے شیر علی شہری غزدال تب سلام دی. حیا داری تقوی داری زنان بلوری ہموی خود بی بی عائشی شان تب سلام دی. پورے نظر اصحاب کے دفن دی دبکی خو قبرستان تم سلام دی. دا حبیب دا خگل اسدرگو دا خاطرات تمامی عربستان تم سلام دی. صحابہ دی دا بدل ایادہ اخل دی ہر یو گل دا گلستان تم سلام دی. امامان دا مذہبن طول منمزو خوب تقوی علم نعمان تم سلام دی. دا خود تاسو ته پیر و مرشد حضرت سے عقیده هم کله جماعت سویلی دی تاسو خلقو ته وخیږي حقیقت کې بیراته ته دا سیولی کا میں ٹھیک دبولی کا امام دا بزبو طول منم دا پتقوی علم نعمان تم سلام دی. چی دشار ولی اللہ پا دعا رنگ دی دیو بلدی عالم دی شان تم سلام دی. نانو تک مدنی ایک گنگوہی دی کشمیری دا علم کان تم سلام دی. او دا نبی پر رسالت قربانی کی بخاری پر صح لسان تم سلام دی. چه دا کل انسان گد پکار اخبر کو اے بشریا صدیم انسان تم سلام دی. زکریا کتا نبی دی طول بخوخ دی. ہر یو ستوری دا اسمان تم سلام دی. مفتی کا عبدالحق دے طول میں خوخ دی. شاہ منصور شیخ القرآن تم سلام دی. ثوابی کی حضرت شیخ بوٹی پری سے بو دغسانی کی نعمان تم سلام دی.
ڈاکٹر شیخ شیر علی شابہ سنگگیر کا دیر بابا دی ملسان تام سلام دی اسلامی مورخین ورطلگی شہید شیخ صاحب حسن جان تم سلام دی منطقال گوتا حیرال گوتا پخلو دڈا گئی حمداللہ جان تم سلام دی پشرگل کے محتمم سبلی ولی دی شیخ ادریس بصیح لسان تم سلام دی دباتل سترگو کستگی نلستالی بجلی گربل دی میدان تم سلام دی دے سر لگویخ ما تیدا موایا میرا بیاور پسرانما میں حضرت جی کزیو امنو زخو سپل خوزی دی دپارا ویم اب سوک دا خپل صاحبان یادی نو کزتا سی یو کڑے کیاد کم ما تا لگی اجازت کوا بیا ناستو لورا سی مسکے شما تو عزت آتا اجازت تے تو آئے پس داگے دل پیران بیدی پتی اسدر گلی دلی ہزاروی عزیز الرحمن تم سلام دی چد ہر میدان ملگرو شاہ سوار دی ہزاروی مرد میدان تم سلام دی پدیس لرگلی دلی ہزاروی مرد میدان تم سلام دی چد ہر میدان ملگر شاہ سوار دی ہزاروی عزیز الرحمن تم سلام دی اکادر قدر تشمارم خلاص بنشی ہر یوفتور داسمان تم سلام دی اے ملگر پختان شاگران دیر دی بابا جی عبدالرحمن تم سلام دی اے اسرارا دام داز رجی پا حکم اے اسرارا پختان لیڈران دیر دی نرخاگت پزل الرحمن تم سلام دی اے اسرارا پختان لیڈران دیر دی نرقاگت پزل الرحمن تم سلام سترگ پیرورو دا مدینہ منورہ کی سیب حکموں کو وی تو دلتنا تولی کا کلا میں زر سنگ بلی کا بویر تولی کا یرا دا غوی حکموں مدینہ منورہ کے زمان ملاقات ہو اثر دیر زیادی خبری نوری دی خود دی حکم راتا کڑے ہو سترگ پرورو لگو مدینہ خار دی گرز پرورو شقا وطن دیار دے گرز پرورو شقا وطن دیار دے دلگوا ہے کنے یار وطن دے سترگ پرورو لگو مدینہ خار دی گرز پرورو شقا وطن دیار دے گرز پرورو شقا وطن دیار دے دا مدینہ منور اخگول دا دا آگشی بی بی حجر اخگول دا ید جنت نظائر اخگول دا
دا جنتنا نظر خگلی دا پکی دفن دا تمامی امت غم خوار دے گرز پرور عاشقا وطن دگار دے گرز پرور عاشقا وطن دگار دے سترک پرور لگا مدینہ خار دے گرز پرور عاشقا وطن دگار دے گرز پرور عاشقا وطن دگار دل تک دیر درو سلام آیا پا محمد نبی گل پام آیا یا عاشق دا سبا مخام آیا عاشق دا سبا مخام آیا درود اگلی پدی گل مکر دگار دے گرز پرور عاشقا وطن دگار دے گرز پرور عاشقا وطن دگار سترگ پرور لگا مدینہ خار دے گرز پرور عاشقا وطن دگار دے گرز پرور عاشقا وطن دگار عاشق دادا آگے شکل دے دگا دمور بی بی خب شکل دے درقی جوار کے کل دے داد زینب فاطمی کل دے واللہ دا سمر دمزی کل دے جبریل امین راغلی پا بار بار دے گرز پرور عاشقا وطن دگار دے گرز پرور عاشقا وطن دگار دے گرز پرور عاشقا وطن دگار دے سترگ پرور لگا مدینہ خار دے گرز پرور عاشقا وطن دگار دے گرز پرور عاشقا وطن دگار دے رو رو کوا دشل گمبت تماشا دا حقیقت کی دا جنت تماشا یہ چسو کی کڑی پاکی دا تماشا چسو کی کڑی پاکی دا تماشا او مثالی نکتا پا دنیا دا سی دربار دے گرز پرور عاشقا وطن دگار دے گرز پرور عاشقا وطن دگار دا پاک نبی طول خالدال دے دلتا صدیق مراغنی عثمان دے دلتا یہ دا بقیخ گل قبرستان دے دلتا دبقیخ گل قبرستان دے دلتا سنگ رنگل دا مدینی در دیوار دے گرز پرور عاشقا وطن دگار دے گرز پرور عاشقا وطن دگار دے بلال سی نبال دے داگو نخوالل دا نبی گشگی درد نخوالل یہ دا امی گنے تکلیف نخوالل بلال اسرارا اشکانو کی نامدار دے گرز پرور عاشقا وطن دگار دے گرز پرور عاشقا وطن دگار دے دا حضرت جی خو ډیر سویلو چې د مدینی منورې خبرې خواږي چې تلاسي ډیر بیمار یو پیرا سواد کې وسره زما سفر ډیر بیمار ما ویرا زه خپل پروګرام رسو کوم ما ته وینا ته خو چې کله مدینه منوره یاد کینوي مونږ ته پاغي باندې ا خوشحالی ملاویږي نو مدینه منوره یاد کړم مې څنګه سه ابو یا منو زړګي استرګي لگوا دا قدم لائرنا دا حضرت بیخی قدمونا دم رخوائرنا دا حضرت بیخی قدمونا دم رخوائرنا دا اے پدی کسو کے بجبریل علیہ السلام خبی ابلا پدی کسو کی
جبریل علیہ السلام خبی قبلا ود شوقت لولو رو رسدا داخبود پائرندا حضرت بیخی قدمونا دم رخوائرندا چیدہ حرما بدمکگ دی قدم استرگ نگدی چیدہ حرم بدمکگ دی قدم استرگ نگدی زلد زخمی ندی سینہ دی ہم بیمار ندا حضرت بیخی قدمونا دم رخوائر ندا حضرت بیخی قدمونا دم رخوائر ندا اس باپا بابو سلام ورشو دا حبیب رو دیلا اس باپا بابو سلام ورشو دا حبیب روزیلا سینہ دا یو عاشق دا دی درد قرار ندا حضرت بیخی قدمونا دم رخوائر ندا حضرت بیخی قدمونا دم رخوائر ندا بخامخ قبچ خداری ذل گناہ دا محبوب دا مخامخ قبچ خداری ذل گناہ دا محبوب معنی دا عرش دا دین لولا اولام دائر ندا حضرت بیخی قدمونا دم رخوائر ندا وسلام دا محمد امین وسلام دا محمد امین یو دیر مشر عالم مالی دلیو دیر مشر عالم اغوی دا حضرت دا ملاقات خواہش مندو اور سقیم دا حضرت نمخ کے وفات شو دا حاجی محمد امین صاحب نور اللہ مرقدہو پر ضرور خلپاو کیو چتا دیر مشر عالمو اغوی چی دا حضرت راشی ندی سر بزا ملاقات کن بیا حضرت تشریف رولو زو سریو ما بیا دا غد زوینہ تا پوس کو دی مشر عالم سنگا خواہش کو دا حضرت دلیدو دا غازوینو میں دی فضل اللہ پا لندن کی ما تاوی چی منگتا دی بابا جیوی چی دا حاجی محمد امین صاحب غنتا شخصیت ما نولی دلی او چی حضرت سر میں ملاقاتو شو نماوی دا حاجی محمد امین صاحب مصداق پیدا شو ذکر چی اغم دا سی عاشقو دا مدینی منوری او ما چی دا حضرت عشق توقتا نماوی بس بعینی ہی دا حاجی محمد امین صاحب دے ناغوی بیا خواہش کو دا ملاقات او دا حقیقت دیم دین استرگی پٹی دیم نشینو وسلام دا محمد امین عرش کے دا محبوب پا حضور سلام دا محمد امین عرش کے دا محبوب پا حضور وجول خالی راہل چاد دی دربار ندا حضرت بیخی قدمونا دم رخوائر ندا حضرت بیخی قدمونا دم رخوائر ندا زو کوشش کو مچی پا حضرت جی دتی یو سو کڑے ہوئے ما چی کمی پا نیٹ باندی ویڈی اغلطا نوے ما
دا خو بیا زما محبت کې به کمی راځي چې نوې نوې کړی پې ونه لیکم. انشاءاللہ دا کوشش کوم چې په حضرت جي ته نوې غونته کړی ووایم. الله دې وکړي چې هغه ستاسو خوښې شي. زما کوشش دا دی چې نورې کوم حکمونه ما ته حضرت کړي د جدا جدا نات دپاره نو هغه ما سره ذهن کې ټول دي. په هره موقع راته بیل بیل حکم کړی دی. د حاجي تورنځی مزار ته لاړو ممندو ته. حضرت دومره غیرتي هم و. ډاګی بابا جي او حضرت جي د دې سره سفر و. هلته مزار کې څه شرپسند غونته و. هغې ډاګی بابا ته چټ ورکړه چې ستاسو اواز کمزوری دی نو بل کس به تقریر وکړي. ډاګی بابا جي تقریر بس کړ. حضرت جي چې دغه مرحله ولیده د لارې نه را واپس شو. په کوم ځای کې چې زمونږ د اکابرینو عزت نه کېږي دلته د سره تقریر نه کوم. د لارې نه را واپس شو. په خدای قسم خلکو ته منتونه وکړو. ډېر منتونه یې ورته وکړو. وایي نه زه یو ټکي وایي دلته نه ویم. د پیر سباق بابا جي په مزار باندې چې کله د هغې جنازه کېده نو جنازه قاری بشیر احمد صاحب وکړه. ډاګی بابا جي د تقریر په دوران کې وي دا د ډاګی بابا جي ما لیدلي دي. وایي دا نیمې خبرې به چې کوم دی حضرت جي وکړي د پینډۍ پیر صاحب به دا نیمې خبرې وکړي. زه په دې ځای خبره ستاب کوم. حضرت جي دا یو خبره کړې وه. وایي مونږه په بابا جي باندې داسې تقریرونه کوو هغې په مسکی حالت کې وایي مونږ ته ګوري. دا یو الهامي غونته خبره حضرت جي وکړه. داسې د حضرت جي ډېرې خبرې دي خو یو څو کړی پې درته وایم. زه حقیقت دا دی زه درته په الله قسم کوم ما چېرته دومره غم نه دی محسوس کړی چې د حضرت جي په جدایۍ کم تکلیف را رسېدلی دی. خو یو څو کړی راته وایم هغه هم درته داسې کومه چې تاسو لږ په سوچ باندې به هغه اورئ. دا کړی مې نوې غونته ولیکلې دلته. ما نور په یو څه بل څه باندې ویلي دي هغه کېدی شي چې تاسو به اورېدلي یا به هم نه اورېدلي. خو ما پې څه شاګردانو له کړی لیکلي دي هغې ویلي دي. څه یو دوه درې نظمونه پې ما ویلي دي. خو دا نن چې پې کوم نظم درته وایم نو دا نوې دی او دا مې دلته ولیکو نو دا پې راته وایم. تاسو یو وارې درود شریف ولولئ. دا ته وایم زار شمالتان دا عظمت عظیمی ناروی گلدن و بہار و حضرت سے محترمان. گلدن و بہار و حضرت سے محترمان. زار شمالتان دا عظمت عظیمی ناروی گلدن و بہار و حضرت سے محترمہ. چہرہ انور باسل گلشن کے گلاب صدبل شپیدت ظلمت سحل فیض عرفان با نظر فیض عرفان با نظر. مشعلہ درود مگل پا ذکر پا اسکار وی گلدن و بہار وی حضرت سے محترمہ. دا کلے لگوا ہے کنا. گلدن و بہار وی حضرت سے محترمہ. گلدن و بہار وی حضرت سے محترمہ. شوق قرآن دیگو ذکر سبحانی دیگو. سبحان اللہ. علم ناسان دیگو حسن مرجان دیگو. حسن مرجان دیگو. ختم نبوت پا عقیدہ باندی نثار وی
گلدن و بہار و حضرت سے محترمہ گلدن و بہار و حضرت سے محترمہ شیخ شرکت تو پیر طریقت تو خادم تجب گدوی تو مگن پہن پی گدوی تو یا مگن پہن پی گدوی تو وکیل صحابہ وکیل صحابوی وکیل صحابوی مرد حق مرد جلاروی گلدن و بہار و حضرت سے محترمہ گلدن و تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت شان صحابہ حضرت پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب زندہ باد گلدن و بہار و حضرت سے محترمہ گلدن و بہار و حضرت سے محترمہ یا رسودی بن سالگ تو قرار دا خاندانی تو گرانو بعد گرانوی تو عاشق قرآن میں تو عاشق قرآن میں تو دا کڑے میں ذکر کو ما سبکونا غشتن ما تیوی تبا تلاوت کی بیان ہوتے ہیں حضرت جیزو خو شاعر ملکل کوم و پروگرامون میں دیر زیاد وہی نکا تلاوت نکے نو بیاوی بیات مکاو بیان ہوتے ہیں ناناوی تلاوت پر لازمی کے ویزا نور ادری سپاری کوئی تیو سپارا کوا خو کوا ٹھیک تھا نا نو دے کڑے کے ذکر آگلی دا دقا سعد الانسان میں تو قرار دا خاندان میں تو گران و باند گران میں تو عاشق قرآن میں تو بلبل دا محبت میں پا سحر کے پا چغاروی گلدن و بہار و حضرت سے محترمہ گلدن و بہار و حضرت سے محترمہ ستا سبت ستا گلان دادی بیش بہا گلان سبحان اللہ بچستا گلان دادی بیش بہا گلان ٹول دی پا مسگا گلان گران دی پا ہر چا گلان او گران دی پا ہر چا گلان زار شمد قاریتی قل رحمان یخل پلاروی گلدن و بہار و حضرت سے محترمہ گلدن و بہار و حضرت سے محترمہ مفتی اوسدا گلاب علم کی دہم نایاب کوہ پا قرآن کتاب تلی شب جن شباب او تلی شب جن شباب گران نہیری کی دا اصلا پت یادگاروی گلدن و بہار و حضرت سے محترمہ او گلدن و بہار و حضرت سے محترمہ گران ذکریات تو دی بچی آلات تو لال اخبات تو اس بلی دنیا تو او اس بلی دنیا تو گران پا ابو بکر وددی چمن مالیاروی گلدن و بہار و حضرت سے محترمہ گلدن و بہار و حضرت سے محترمہ قاری حبیب الرحمن قاری لطیف الرحمن رودی اور
خدای گوچی ددیرو خدای گوچی ددیرو هم تو دسر دستاروی گلدن و بہار و حضرت سے محترمہ گلدن و بہار و حضرت سے محترمہ صبر شہر آن نصیب ستاد خاندان نصیبا دیبانے لگا مین ہوا ہے خان صبر شہر آن نصیب ستاد خاندان نصیب وولو کی او دزوان نصیبو شپہر زمان نصیب گران دی صبر دل تمرا عظیم ولی نامداروی گلدن و بہار و حضرت سے محترمہ گلدن و بہار و حضرت سے محترمہ یا رسول لک لک حلبی بتو حضرت سے دیو بلدی بتو حضرت سے دیو بلدی بتو عاشق دا پاک نبی بتو وقرار دہر زلگی تو شفیق الامت وی شفیق الامت وی او مرشد زمان اسرار وی گلدن و بہار وی حضرت سے محترمہ گلدن و بہار وی حضرت سے محترمہ ذکر بتاؤ کم سمر چی طاقت لری دزڑ پمینا وائدہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سمر چی طاقت لری دزڑ پمینا وائدہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ شاب شاب واگتو دزلا زنگ دی پی بی آیاتو وہ دزلو زنگ دی پی بی آیتو داد دا توحید واز پرمان دا رسول خدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ منگ بلال شو تیر بشو او تیر بشو نوہیر بشو تیر بشو نوہیر بشو سدا ذکر بکی گی ابدن ابدن یا مولا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ منتخولی دائی سبق محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا عبداللہ دل بیجادل بذکر دا اللہ کو دا حضرت خپل کتاب کی لکلی دا کم ذکر بانے چی کتاب لکلی عبداللہ دل بیجادل بذکر دا اللہ کو دا پا مدینہ کی بے خگارا بر ملائکو اکڑلا حضرت دعا خدا یازتی غم رضا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سمر چی طاقت لری ددڑ پمینا وائدہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جمعے کی رات کی مجلس درود شریف کی بھی نصیب فرمائی اور پشتوں کے مشہور معروف شاعر اور ہمارے حضرت کے انتہائی محبوب ماشاءاللہ انہوں نے حضرت کے ساتھ ملک پاکستان کے بہت سارے جلسوں میں بہت سارے علاقوں میں انہوں نے حضرت کی معیت میں وقت بھی گزارا پھر نعتیں بھی پڑھی حضرت کے حکم پر جیسے انہوں نے بھی فرمایا کہ اپنے عقیدے کا بھی اظہار کیا یعنی الحمدللہ ہمارے حضرت ایک جامع معنی شخصیت
وہ صرف ایک خانقاہ کے صوفی نہیں تھے بلکہ ہر میدان ہر تحریک کے شاہ سوار تھے۔ الحمدللہ وہ ختم نبوت کا میدان ہو یا وہ اسلامی سیاست کا میدان ہو یا وہ جہاد افغانستان جہاد کشمیر کا میدان ہو، دفاع صحابہ و اہل بیت کا میدان ہو، مساجد و مدارس کے تحفظ کا میدان ہو، پاکستان کے استحکام کا میدان ہو، کوئی بھی میدان ہو، الحمدللہ حضرت صف اول میں آپ کو نظر آئیں گے۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ یہاں قادیانیوں کے خلاف، یہ اس زمانے میں میں طالب علم تھا، پڑھا کرتا تھا مسجد صدیق اکبر میں، داڑھی میرے منہ پر نہیں تھی اس زمانے میں، تو ہم حضرت کے ساتھ باقی حضرات تو وہ اسلحہ وغیرہ، تو میں پسٹل لے کے حضرت کا ان کے ساتھ، تو یہ ہولی فیملی اسپتال مولانا سید چراغ الدین شاہ صاحب کا مدرسہ ہے، وہاں قادیانی کمپلیکس بنا رہے تھے، اور حضرت نے غیرت ایمانی کہ جذبے کے تحت اس کو اپنے زور بازو پر رکوایا اور کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں یہاں قادیانیوں کا مرکز نہیں بن سکتا، حالانکہ وہ الہ آباد میں نہیں بن رہا تھا یا وہ کہیں الہ آباد کے گرد و نواح میں نہیں بن رہا تھا، ہم سے تقریباً وہ 10 سے 15 کلومیٹر دور فاصلے پہ بن رہا تھا، لیکن حضرت نے کسی کی پرواہ اور کسی کو خاطر میں لائے بغیر الحمدللہ اس میدان میں کودے، اور اللہ نے ان کی محنت کی برکت سے اور ان کی ہمت اور قوت کی برکت سے اتنی تائید اور نصرت فرمائی کہ انتظامیہ کے اوپر بھی، ارباب اقتدار کے اوپر بھی اور قادیانیوں پر بھی اللہ نے رعب ڈالا، اور وہ مرکز الحمدللہ وہاں نہیں بن سکا۔ یہ ہمارے مرشد کا کارنامہ ہے۔ تو اس وقت ایک مولوی صاحب نے کہا حضرت حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں، تو حضرت نے ایک دل بڑا جملہ اور غصے سے فرمایا تھا جو میرے کانوں میں آج بھی گونج رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا موت روز روز نہیں آتی مولوی صاحب، وہ ایک دن ہی آئے گی۔ اگر آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے سینے پہ گولی پار ہو جائے، خدا کی قسم اس سے بڑی سعادت نہیں ہے۔ یہ ہے ایمانی غیرت۔ اللہ تعالیٰ یہ ایمانی غیرت کا یہ ورثہ حضرت کا ہم سب کو عطا فرمائے، تاکہ دین کے ہر میدان میں ہم خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ بھی کریں، دعوت و تبلیغ کی بات آئے تو وہاں بھی ہم میدان میں ہوں، اور اگر جہاد افغانستان یا کشمیر کی بات آئے تو ہم اپنے افواج کے شانہ بشانہ ہوں، اور اسی طرح ختم نبوت کا دفاع ہے تو ہم اپنے اکابر علماء کے ساتھ شانہ بشانہ ہوں۔ اسلامی سیاست کی میدان کی بات آئے یا تحفظ ختم نبوت یا دفاع صحابہ و اہل بیت کی بات آئے تو ہم انشاءاللہ اپنے حضرت کے مشن کو لے کر قیامت کی صبح تک انشاءاللہ اس مشن کو 4 چاند لگائیں گے انشاءاللہ۔ اس میں ہماری جان کی بازی بھی جاتی ہے تو جانے دیں۔ تو میں حضرت کی الحمدللہ جن اکابر سے وابستگی تھی اور جن اکابر نے ان کی تربیت کی تھی، ان میں مجاہد ملت بطل حریت حضرت مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی رحمہ اللہ بھی تھے۔ آج میں بنیر میں جلسہ کر رہا تھا تو حضرت مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی کا جب تذکرہ آیا تو ان کے مجھے 2 واقعات یاد آ گئے۔ ایک واقعہ یہ کہ ان سے کسی محب نے پوچھا کہ حضرت اگر کل قیامت کے دن اللہ نے آپ سے پوچھ لیا کہ ہزاروی جنت میں جانے کے لیے اور حوض کوثر پر آقا کریم کے ہاتھ سے جام پینے کے لیے ان کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے کون سا عمل لے کے آئے ہو، تو حضرت ہزاروی تھوڑی دیر گریبان میں جھانکے اور مراقب ہوئے، سر اٹھایا، فرمایا میرے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں کہ مغفرت کے لیے دکھا سکوں، بخشش کے لیے دکھا سکوں، ہاں میرے سینے میں صحابہ کی محبت ہے، وہی پیش کروں گا۔ اور دوسرا کہ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام زین العابدین تھا، اور حضرت اپنی تحریکات میں، حضرت اپنی اسلامی سیاست میں مشغول ہوتے تھے، دینی کاموں میں، اور اتنے اسباب اور وسائل نہیں تھے کہ بچے کے علاج اور معالجہ بھی کر سکیں۔ یہ تھے ہمارے اکابر۔ تو انہوں نے گھر سے پیغام آیا، موبائل کا زمانہ نہیں ہے، ٹیلی فون کا زمانہ نہیں ہے، خط و کتابت کا زمانہ ہے، تو گاؤں سے پیغام آیا کہ بیٹا زین العابدین
آخری لمحات میں ہے، زندگی اور موت و حیات کی کشمکش میں ہے، تو مولانا ہزاروی رحمہ اللہ اجازت لے کر اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، عیادت کے لیے، آخری لمحات اپنے چہیتے اکلوتے بیٹے کے پاس گزارنے کے لیے وہاں بفا تشریف لے گئے۔ تو ابھی جا کر وہ اپنے بیٹے کے چارپائی اور سرانے پر کھڑے تھے، وہ بخار کے اندر لت پت تھا اور زندگی کے آخری سانس گن رہا تھا۔ حضرت ہزاروی کچھ پڑھ کر دم فرما رہے ہیں، ایک ہاتھ میں مودودی فتنے کے خلاف بستہ اور دوسرے قادیانیوں کا بستہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا، وہ وہاں پہ رکھا اور 10 سے 15 منٹ اپنے بیٹے کے پاس کھڑے رہے، پانی بھی نہیں پیا، بیٹے کو دیکھتے رہے۔ اتنے میں ایک صاحب آئے اور کہنے لگے، حضرت بالا کوٹ کے اندر ایک قادیانی مبلغ قادیان سے آیا ہے جس کا نام اللہ دتا ہے، اور اس زمانے میں قادیانی فتنے کے بارے میں کسی عالم کو بھی اتنا پتہ نہیں تھا کہ یہ بدبخت کیا چیزیں ہیں، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، یہ پاکستان کے آئین کے غدار ہیں، آئین پاکستان کی روح سے یہ کافر اور مرتد اور زندیق ہیں۔ تو اس زمانے میں کسی کو یہ علم نہیں تھا، تو حضرت بابا جی نے بیٹے کو وہیں چھوڑا، ایک بستہ ہاتھ میں اٹھایا اور وہیں الٹے پاؤں چلنے لگے۔ تو گھر کی ایک خاتون نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ حضرت ابھی آپ کا بیٹا مر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، ابھی 5 منٹ ہوئے، پانی کی گھونٹ بھی آپ نے نہیں پیا، ابھی آپ کرسی پر بھی نہیں بیٹھے، آرام بھی نہیں کیا، پسینہ بھی نہیں سکایا، اور آتے ہی ساتھ واپس چل دیے۔ تو پیچھے مڑ کر بڑی بری الفاظ میں کہا کہ میرے پیاروں، زین العابدین کو اس چارپائی پر تڑپتا برداشت کر سکتا ہوں، لیکن روزے میں محمد پاک کو تڑپتے برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھا، میں اللہ تعالیٰ نے اس کافر منافق کو وہاں سے بھگایا اور لوگوں کا ایمان بچا۔ تو میرے اکابر نے یہ قربانیاں دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت کو 14 سال سفر حضر میں حضرت ہزاروی رحمہ اللہ کی رفاقت نصیب فرمائی، اور علمی میدان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اساتذہ عطا فرمائے بڑے نامور ہیں، اس میں ڈاکٹر صاحب نور اللہ مرقدہ یہاں پر تشریف لایا کرتے تھے، حضرت مفتی فرید صاحب مفتی اعظم پاکستان، اور بڑے بڑے نامور ملک کے علماء موجود ہیں، دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے سب سے بڑے جو نام نامی اس میں گرامی تھا اور جن کا انہیں شرف تلمذ حاصل تھا، جن کی صحبت ان کو حاصل تھی، وہ جانشین حضرت سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، ان کے شاگرد رشید حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ تھے، کہ حضرت کے ایک دوست یہاں تشریف چند سال پہلے جو حضرت کے ساتھ کلاس میں ایک جگہ پڑھا کرتے تھے، تو اس نے بتایا کہ حضرت الحمدللہ اسباق کے اندر بھی ایک نمایاں کردار انہوں نے پیش کیا تھا، تقرار میں، مطالعے میں، امتحانات میں اللہ نے ان کو علمی استعداد بھی بڑی مضبوط عطا فرمائی تھی۔ تو مغرب کے بعد وہ حضرت مولانا عبدالحق صاحب کے جوتے اٹھاتے، ان کی کتابیں اٹھاتے اور ان کے ساتھ گھر جاتے، عشاء کے بعد جب حضرت گھر آرام کرنے چلے جاتے تو حضرت پھر واپس کمرے میں آتے، تو وہ ان کے ساتھی مجھ سے فرمانے لگے کہ ہم نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ کو اللہ نے اتنی استعداد عطا فرمائی ہے، تقرار اور مطالعے کے شاہ سوار ہیں، علم کی سمجھ عطا فرمائی ہے، عبارت آپ بہترین انداز میں عبارت کو سمجھ سکتے ہیں، مسئلے کو سمجھا سکتے ہیں، حاشیہ پر اللہ نے آپ کو عبور عطا فرمایا ہے، آپ اپنا مغرب کے بعد کے مطالعے اور تقرار کا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا میرے پیارے، دورہ تو مجھے آئندہ سال بھی مل جائے گا، لیکن عبدالحق کے جوتے اٹھانا نصیب پہ شاید نہ ہو، اس کی مرد قلندر کی صحبت بھی شاید مجھے نصیب نہ ہو۔ تو اللہ نے علمی میدان کے اندر جو استعداد اور قوت عطا فرمائی تھی، وہ ان بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ اور ان کی خدمت کا نتیجہ تھا۔ اسی طرح تصوف کے میدان میں جو اللہ نے ہمارے حضرت سے پاکستان کے کونے کونے میں، پاکستان کے پہاڑوں اور دیہاتوں اور شہروں میں
اللہ نے حضرت کے فیض کو پہنچایا. ہر زبان غیبت سے پاک ہو کر اللہ اللہ کرنے پہ لگی, ہر زبان جھوٹ سے پاک ہو کر درود شریف پہ لگی, ہر زبان دوسروں کی بدگوئی سے بچ کر اللہ کے قرآن پر لگ گئی. یہ ہمارے حضرت کا فیض, حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ کی صحبت کا اثر تھا. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اپنے اکابر علماء دیوبند سے آگے مت بڑھنا, ان کے ہمیشہ دامن رحمت سے وابستہ رہنا. انشاءاللہ دنیا میں بڑے سے بڑا فتنہ بھی آ جائے, اللہ ان کے جوتوں کے صدقے تمہیں اس سے محفوظ رکھیں گے. تو میں نوجوان علماء سے بھی کہوں گا, کیونکہ باہر سے ہمارے پاس زیادہ علماء آتے ہیں, تو حضرات علماء اکرام, آج کل آپ فیس بک استعمال کر رہے ہیں, اس کے اندر ذاکر نائک کی فتنے کی صورت میں, اور ایک انجینئر یہاں جیلم کا ہے اس کی صورت میں, اور مختلف کوئی تحقیق علم حدیث کی صورت میں, کوئی تحقیق فقہ کی صورت میں, کوئی تحقیق تفاسیر کی صورت میں, وہ مختلف فتنے رونما ہو رہے ہیں. جتنی علم کی تحقیق میرے اکابر علماء دیوبند نے کی ہے, خدا کی قسم اب قیامت تک شاید ہی کوئی مائی کا لال کر سکے. تو انہی کے علوم پر عمل کر لینا, انہی کے علوم کی چھتری کے نیچے رہ جانا, انشاءاللہ آپ کبھی بھی کسی فتنے کے آگے نہ جھک سکو گے نہ بک سکو گے. اور حضرت اکثر عزیز علماء, نہ ایمان فروش بننا اور نہ علم فروش بننا, نہ دین فروش بننا, لیکن یہ تب ہمیں حاصل ہوگا کہ ہم کسی نہ کسی اللہ والے کے دامن رحمت سے جا کر وابستہ ہو جائیں. تو اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابر کی قدردانی کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور جو مشن ہمیں حضرت جی رحمت اللہ علیہ دے کر گئے ہیں, اللہ تعالی ہم سب کے ذریعے سے حضرت کے اس مشن کو, ذکر اللہ کو عام کرنا اور درود شریف کو عام کرنا, اتباع سنت ہر وجود سے ٹپکنا, تحفظ ختم نبوت کا دفاع کرنا, تمام تحریکات دینی اللہ تعالیٰ اس میں ہمارا حصہ فرمائے. اللہ حضرت کے اس سلسلے کو تا قیامت پہلے سے زیادہ, ان کی توقع سے زیادہ چمکائے. اور انشاءاللہ حضرت دنیا سے تشریف لے کے گئے ہیں, اپنے رب کے پاس گئے ہیں, جو تکالیف انہوں نے دنیا میں اٹھائی ہیں, راحت و آرام کی جگہ پر تو تشریف لے گئے ہیں, ہمیں وقتی طور پر مایوس تو کر کے گئے ہیں, لیکن انشاءاللہ یہ مایوسی کے بادل بھی چھٹ جائیں گے. الحمدللہ وہ اپنے پیچھے بہت بڑا سرمایہ چھوڑ کر گئے ہیں. ہمارے پاس اس ادارے کی صورت میں, ملک بھر میں دینی اداروں کی صورت میں, خانقاہوں کی صورت میں, مساجد کی صورت میں, اور اپنے خلفاء کی ایک بڑی کھیپ تیار کر کے وہ مرد قلندر دنیا سے گیا ہے کہ انشاءاللہ اس کا مشن تا قیامت زندہ رہے گا. اگر کسی کی یہ غلط فہمی ہو کہ ہزاروی چلا گیا ہے اور اس کا مشن, یہ کبھی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ تعالی ہمیں اپنے حضرات کی قدردانی کی توفیق بھی عطا فرمائے. دعا کریں, اور دعا کے بعد انشاءاللہ وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے. اللہ تعالی ہمارے اسرار بھائی یہاں جو تشریف اس دفعہ لائے ہیں, اور یہ ہمیشہ محبت, چونکہ حضرت سے ان کا ایک بہت عقیدت کا رشتہ تھا, اور حضرت نے ان سے کئی نظمیں نعتیں لکھوائیں, لیکن یہ سامنے بیٹھے ہیں, جب یہ حضرت کی کوئی اس میں نظم میں یا کسی ترانے میں نام لیتے تو حضرت ان کو منع بھی فرمایا کرتے تھے کہ میرے اکابر کے ہوتے ہوئے مجھ ناچیز کا نام مت لیا کرو. لیکن یہ ان کی محبت ہوا کرتی تھی کہ یہ پھر بھی ڈان ڈبک برداشت کر کے بھی حضرت کی سن لیا کرتے تھے. لیکن یہ کیونکہ مرید تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جذبہ عطا فرمایا. اللہ ان کی زندگی میں, عمر میں, علم و عمل میں, زبان میں, تحریر میں برکتیں عطا فرمائے. آج یہ جو یہاں تشریف لائے ہیں, یہ میری والدہ محترمہ کی فرمائش پر آئے تھے. پہلے حضرت حیات ہوا کرتے تھے تو حضرت ان کو فون کر دیا کرتے تھے کہ اسرار کہاں پر ہو, جمعے کی رات ہے, آ جاؤ, عاشقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, درود شریف کی مجلس ہوگی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جا کر ہمارے درود شریف پیش ہوگا, اس میں اپنا نام اعمال لکھوا لو, نام لکھوا لو اس کے اندر. لیکن آج حضرت دنیا میں نہیں, تو حضرت نے اپنے خاندان کے ایک ایک فرد کو تیار کر کے گئے ہیں. تو میری والدہ نے مجھ سے فرمایا 3-4 دن پہلے
کہ اسرار بھائی کو فون کرو، وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو تمہارے ابا کے ہوتے ہوئے نعتیں پڑھا کرتے تھے، آج وہ ہمارے دلوں کو اسی طرح گرمائیں۔ میں ان سے پھر بھی درخواست کروں گا کہ یہ آپ کے شیخ کا مرکز ہے، یہ آپ کے حضرت پیر و مرشد کا مرکز ہے، آپ کے سفر اور حضر کے اس عظیم لیڈر کا مرکز ہے۔ آپ ہمیشہ اپنی محبت کے ساتھ خود ہی جمعے کو کبھی کبھی جب بھی آپ کو موقع ملے تشریف لایا کریں، اور حضرت کو حضرت مولانا حاجی محمد امین صاحب رحمہ اللہ کی نعتوں سے بہت ہی محبت تھی، کیونکہ وہ بڑے تھے، عاشق رسول تھے، متبع سنت تھے، اور انہوں نے جس درس سے کلام پڑھا ہے، پٹھان اگر غور سے اس کو سنے تو ہمیں اس کے اندر بہت کچھ مل سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بڑوں کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله۔ یا کریم اللہ یہ درود شریف پڑھا گیا، یا اللہ یہاں نعتیں پڑھی گئی، یا کریم اللہ حسنات ہوئے، بیان ہوا، اللہ اس کو اپنے پاک بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ اس کا ثواب ہماری طرف سے ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شان کے مطابق عطا فرما۔ ان کے طفیل و برکت سے حضرات انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام، اہل بیت پاک، اللہ کریم تمام وہ واسطے جن کی وجہ سے ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی، کلمے کی دولت نصیب ہوئی، قرآن کی دولت نصیب ہوئی، دین کی دولت نصیب ہوئی، اللہ ان تمام واسطوں کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ تمام مومنین مومنات جو دنیا بھر میں اللہ قبروں میں ہیں، اللہ جا چکے ہیں، اللہ ان کو اس کا ثواب پہنچا، اور خصوصاً ہمارے مرشد گرامی، ہمارے والد گرامی حضرت ہزاروی نور اللہ مرقدہ کو اللہ آپ نے ان کو اپنے پڑوس میں، دارالعلوم کے پڑوس میں رکھا ہے، یہ بھی آپ نے ہمارے اوپر احسان سے ان کو اپنے شان کے مطابق بہت جزائے خیر اور اجر عظیم عطا فرما۔ کروٹ کروٹ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمیں جو مشن دے کر گئے ہیں اللہ اس مشن پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، اس مشن کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا ہمیں نصیب فرما، اس مشن کو لے کر اللہ دنیا کے کونے کونے تک ہمیں پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ مشن ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ فرما۔ اللہ اس ادارے کی ظاہری باطنی حفاظت فرما، ظاہری باطنی ترقیات سے مالا مال فرما۔ بھائی اسرار اور ہمارے یہ جتنے مہمان آئے ہیں اللہ یہ آپ کی محبت میں آئے ہیں، اللہ ان کو اور مجھے اپنی محبت عطا فرما، اپنا عشق عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں عطا فرما، اتباع سنت کی دولت عطا فرما، تحفظ ختم نبوت کے لیے ہم سب کو قبول فرما، دفاع صحابہ و اہل بیت کے لیے ہمیں قبول فرما۔ یا کریم اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدات کی حفاظت فرما، افواج کی حفاظت فرما، اداروں کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک میں جو بے دین کوئی ہندو مندر بنانے کی چکر میں ہے، کوئی یا اللہ سکھوں کے لیے گردوارے بنا رہے ہیں، اللہ ان ذلیلوں کو خائب و خاسر فرما، ان کے ان تمام مشنوں کو اللہ ان کے تمام منصوبوں کو فیل فرما، اللہ ان کی دماغوں کو سلب کر دے، ان کی عقلوں پہ پردے ڈال دے، اللہ ان کی آنکھوں کو یا اللہ نابینا کر دے، ان کے ہاتھوں کو شل کر دے۔ اللہ جو بھی حضور کے ختم نبوت کے دشمن ہیں اللہ کریم ہدایت عطا فرما، ہدایت کے قابل نہیں چن چن کے ہلاک فرما۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہماری بچوں کو قبول فرما، ہماری نسلوں کو قبول فرما، ہمارے ساتھیوں کو قبول فرما، ہمارے دوستوں کو قبول فرما۔ آنے والے امتحانات میں ملک بھر میں امتحانات ہو رہے ہیں، اللہ تمام بچوں کو کامیابی عطا فرما، دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما۔ اور ہماری والدہ صاحبہ اللہ ان کی زندگی عمر میں برکت عطا فرما، جن کے والدین حیات ہیں اللہ ہمیں خدمت کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔